میں عرض کروں گا، قتیل کا ایک شعر ہے، ہم نے تو قتیل سا منافق نہیں دیکھا جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں دیکھا۔ آپ اگر چینی نہیں کھائیں گے مر نہیں جائیں گے، ان کی گردنیں توڑ دیں، چینی بند کر دیں، گوشت نہیں کھائیں گے قیامت نہیں آئے گی۔ ہندو بیٹھا ہے ساتھ، برابر کی جنگیں لڑ چکا ہے ہمارے ساتھ، بغیر گوشت کھائے کوئی موت نہیں آئے گی۔ ہاں مجھے نہیں، ایک منٹ، مجھے اگر کوئی کہے کہ جی یہ ویٹ مجبوری، تو مجھے سمجھ میں آتی، اس میں تھوڑی مرچ ڈال کے کھانی ہے، مجھے سمجھ میں آتی ہے۔ عوام اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ ہمارا ایک پرابلم ہے، یہ تو پولیٹیشین ہے، ان کی اپنی مجبوری ہے، میری ایز اے رائٹر اپنی مجبوری ہے کہ ہم ہر کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، کریٹیسائز کرتے ہیں، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے۔ عوام کو ایگزانریٹ، وہی عوام بالکل اتنے مجرم، اور تم جوتے کھاتے اٹھتے کیوں نہیں؟ یہ کم قصور ہے۔ 14-15 کروڑ بھیڑیں، جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے، وائی ڈونٹ دے ریئیکٹ ٹو اٹ؟ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ کنزیومرز، یہ حکومت بنائے گی، وہاں بھی شاہ جی یہ آپ نے جو کوٹ کیا ہے نا کہ یہ حکومت کو کنزیومر، خدا کی قسم اگر حکومت بنائے گی وہاں بھی پٹکار ہوگی۔ یہ عوام کو خود چاہیے گینگ اپ ہونا۔ اگر اتنے مافیاز ہیں، عوام بھی تو کوئی اپنا مافیا بنائے نا۔ شوگر تو ویسے ہی لانتی چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے، بند کریں اس کو، ان کی گردنیں ٹوٹ جائیں گی۔ آپ کو پتا ہے ایک بات کا، جتنا بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے، جتنے بڑے منافع ہوتے ہیں، اس کے لاسز بھی اسی طرح۔ وہ کہتے ہیں نا کتا ٹوٹ گیا، کبھی دیکھا آپ نے وہ بیل چلتا ہوا، وہ جب کتا ٹوٹتا تھا نا تو بیل کی گردن توڑ دیتا تھا۔ یہ ہے بیل، ان کی گردنیں توڑو، مت کھاؤ چینی۔ یہ اس لیے کہنا کہ جی عوام بیچارے بچورے کوئی نہیں ہے۔ برڈ فلو کا خوف آیا، مرغی کھانی چھوڑ دی، مرغی ٹکے ٹوکری ہو گئی۔ آپ بغیر کسی خوف کے چھوڑیں چند، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب برڈ فلو کا حملہ تو چھوڑ دیا لوگوں نے۔ نہیں ایک بہت میں بتاتا ہوں جو بہت کلاس ہے، دیکھیں اگر گوشت 500 روپے کلو بھی ہوگا تو انہوں نے ایک بات بڑی ہمارے پاس علاج نہیں، عام آدمی تو گوشت، پولٹری کی قیمت پھر اوپر جا رہی، برڈ فلو کا خوف ختم ہوا ہے، انہوں نے پھر مرغیاں پھاڑنی شروع کر دی ہیں، حالانکہ زہر ہے مرغی، اس کو دی جاتی ہے۔ میری اطلاع کے مطابق جب یہ جو بات یہ کر رہے ہیں نا برڈ فلو کی، جن دنوں میں برڈ فلو تھا، ایمان سے میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ جب مرغی سستی ہوئی، ان دنوں میں جتنا غریبوں نے مرغی کا گوشت کھایا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ غریب آدمی نے کھایا نا، سارا گاؤں، یہ بھی خوف ہی تھا نا، یہ بتا رہے ہیں کہ برڈ فلو کا ایک خوف ہے، تینوں غریب۔ ٹھیک ہے، یہ بات نہیں، دیکھیں بات مسیحا نہیں، بات سنیں، مسیحا کو گولی مارے، مسیحا نہیں آیا کرتے، کبھی نہیں آئے، کہیں نہیں آئے۔ ایک بات بنیادی، کوئی شرم آنی چاہیے، اس سے زیادہ بے غیرت کمیونٹی ممکن نہیں ہے کہ رمضان میں یار کو خوف خدا کرو۔ یہ تم نے منافع کا مہینہ بنا دیا اس کو۔ رمضان میں عیدین پہ پوری دنیا میں جنہیں ہم کفار کہتے ہیں، جنہیں اپنے حریف کہتے ہیں، بھائی وہ جب اس طرح کا کوئی بھی تہواروں کے دنوں میں آٹومیٹکلی کوئی گورنمنٹ کا رول نہیں، کوئی گورنمنٹ کا جبر نہیں، کوئی پرائز میجسٹریٹس نہیں ہوتے، حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، درد ہوتا ہے کہ یار کرسمس آ رہی ہے۔ شاہ صاحب لوگ 3 مہینے انتظار کرتے ہیں، 3 مہینے انتظار کرتے ہیں کہ کرسمس کی سیل لگے گی، ہم نے جانا ہے۔ کرسمس ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد آگے جا کے سیل لگتا ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ ہوتا ہے کہ چیز چھپائی ہوتی ہے کہ بیچنی عید کے دن ہے، تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ عوام کرتے ہیں، یہ تاجر کا بڑا ریڈیو پہ جو کھڑا ہے، جو سموسے اور جلیبیاں بیچ رہا ہے، وہ بھی کھال اتارنے کے چکر میں۔ دیکھیں بات سنیں، خدا کا ٹھیک کہہ رہے ہیں لوگ، آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے، اصل چیز یہی ہے، عوام کو منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ سیاسی پارٹیز بھی بدقسمتی سے، مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ سیاسی پارٹیز کی بھی اپنی پریارٹیز ہے، اس میں عوام کے لیے، عوام کے بیسک حقوق کے حصول کے سب سے پہلا بنیادی حق جو ہے وہ ایک عام آدمی کو صاف پانی ملنا چاہیے۔ اب دیکھیں فیصلہ آباد کے اندر جو ہے وہ 100 آدمی مر گئے، پانی نہیں دے رہے۔ لاہور شہر کے اندر ایک رپورٹ ہے کہ واسا کا جو پانی ہے وہ 60% کے قریب جو علاقے جہاں پانی ملتا ہے وہ زہر آلود پانی ہے، وہ پینے کے قابل نہیں ہے، آرسینک پانی ہے، وہ 7% کے قریب شاید اس کے اندر آرسینک ہے، 7%۔ مجھے اب میں معذرت چاہوں گا کہ غلط میرے، اب تو ان کو صاف ملے گا، مر جائیں گے۔